آج میں گھر میں کھانا کھانے لگا، میرے دسترخوان پہ مکھی صاحبہ آ گئی، بی بی مکھی صاحبہ آئی اور آ کر میرے دسترخوان سے تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کے بھاگ گئی۔ اللہ کا تمہیں واسطہ، وہ جو چیز مکھی لے کر بھاگی وہ مجھے واپس دلا دو، وہ مجھے واپس دلا دو۔ میں بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگتا آپ سے، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی جہاز، کوئی جائیداد، کوئی اس طرح کی چیز میں آپ سے نہیں مانگتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مکھی صاحبہ آئی تھی، دسترخوان سے کچھ اٹھا کر بھاگ گئی تھی، مجھے وہ واپس لا دو۔ جی مجھے دے دے گا واپس وہ چیز؟ قیامت تک بھی رب کائنات اس کو لمبی عمر دے دے، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ لمبی عمر مل جائے، سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی اس کو لمبی عمر مل جائے، اللہ کی قسم مکھی جو چھین کر بھاگ گئی وہ قیامت تک بھی واپس لانے پر قادر نہیں۔ جی چھوٹی سی چیز دے نہیں سکتا، بیٹا کیسے دے گا؟ چھوٹی چیز دے نہیں سکتا، تمہارے کاروبار کو کیسے سیٹ کرے گا؟ آدمی کی عقل کا جنازہ نکل گیا، عقل کا جنازہ۔ جی جب عقل معاف ہو جاتی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں مینٹل صاحب، پاگل صاحب، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ ایک ہاسپٹل، مینٹل ہاسپٹل میں ایک آدمی پاگل بیٹھا ہوا ہے، سارے کھیل کود میں، کسی نے پاگل ہاسپٹل دیکھا؟ مینٹل ہاسپٹل کو گیا؟ آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ کبھی دیکھا پاگلوں کو حرکتیں کرتے ہوئے؟ جی ایک مینٹل ہاسپٹل میں سب پاگل اپنی اپنی کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک پاگل درخت کے نیچے بڑا آرام سے بیٹھا۔ تو جو چیک کرنے والا ڈاکٹر تھا اس نے دیکھا یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہے، لگتا ہے یہ کوئی سیٹ آدمی ہے۔ جی تو وہ اس کے پاس گیا، سلام کیا اس نے، وعلیکم السلام کہا۔ جب وعلیکم السلام کا اس نے کہا لگتا ہے یہ بھئی جو سلام کا جواب دے رہا پاگل ہے، حال چال پوچھا اس نے، صحیح بات کی، طبیعت کا پوچھا صحیح، پھر اس کو پوچھا، اس نے کہا کہ دیکھو میری صحت تو ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ نے میرے ساتھ بات چیت کی ہے، میری صحت سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، گفتگو سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میں بالکل صحیح ہوں۔ رشتہ داروں نے کہا یہ پاگل ہے، محلے والوں نے کہا پاگل ہے، سب نے مل کر مجھے مینٹل ہاسپٹل میں پہنچا دیا۔ جی تو مہربانی کرو میرے بارے میں اچھی رپورٹ تیار کرو تاکہ میری یہاں سے خلاصی ہو جائے، میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا بات تمہاری صحیح ہے۔ اس نے اس کو دیکھا ظاہری طور پر، اس نے دیکھ کر کچھ وہاں تیار کی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں وہاں پر جا کر مینیجر سے جو بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن جو بڑا ہے یہاں کا عہدیدار ہے، اس سے جا کر بات کرتا ہوں اور تمہیں یہاں سے نکالتے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر اٹھا اور اٹھ کے چلنے لگا، اٹھ کے وہاں سے چلنے لگا۔ جی تو جو باقی پاگل تھے نا دوسرے، وہ مختلف قسم کی کھیلیں کھیل رہے تھے، کسی نے گاڑی بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کا پلو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، گاڑی بنا کے چک بم جی گاڑیاں چلاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں، جی پکڑ کر گاڑی چلا رہا، کوئی جو ہے وہ کچھ کر رہا۔ اور جہاں سعودی بچوں کو دیکھا، سعودی بچوں ان کی کھیل پتہ کیا ہے؟ سعودی بچوں کی کھیل یہ جو ہے ڈیسک پر بیٹھے ہوئے بھی، مدرسے میں جب ان کو چھٹی ہوتی اس وقت بھی ہاتھ سے گاڑیاں چلاتے ہیں، جی اس وقت بھی یہ گاڑیاں چلاتے ہیں، تو مختلف قسم کی کھیلیں کھیلتے ہیں۔ جی تو وہاں بھی بہت سارے وہ پاگل کھیل رہے تھے، تو یہ ڈاکٹر نے رپورٹ کچھ لکھی اور کچھ کہا کہ جا کر جو ہے وہ میں اندر جا کر ڈاکٹر سے پوچھ کے تیار کر کے تمہیں خلاصی کر۔ جب یہ ڈاکٹر جانے لگا جی تو وہ جو آدمی تھا جی وہ کیا کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی جا رہا ہوں تیری رپورٹ تیار کر کے تو میں آگے پہنچاتا۔ اس نے کہا صبر کرو، ہنگ بیٹھ تو چلے۔ اس نے کیا کیا، پاؤں کے ساتھ کک ماری، ہاتھ کے ساتھ اس نے ریس دی اور اس نے کہا بیٹھو تمہیں چھوڑ کے آؤں، بیٹھو تمہیں چھوڑ کے آؤں۔ تو کہنے سے زبان سے بہت سارے آپ کو مسلمان ملے گے، جس طرح یہ پاگل بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، آپ کو دنیا میں مسلمانوں میں کتنے لوگ ملیں گے جو زبان سے قرآن پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ملیں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں، ظاہری طور پر آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جب عقیدے کی باری آئے گی تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے، پھر پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے۔ پھر جب سارے کے سارے جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکے گا، قبر کے سامنے سجدہ کرے گا، پھر پتہ چلے گا یہ تو مینٹل ہے، یہ تو مینٹل ہے، کہتا کچھ تھا لیکن عمل اس کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو مکھی جو ان سے چھین کر لے گئی وہ قیامت تک بھی واپس لانے پہ قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اس رب کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی۔ رب کی قدر کرنی چاہیے تھی، رب کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، رب کو مشکل کشا حاجت روا بنانا چاہیے تھا، لیکن جس طرح رب سے مانگنے کا حق تھا انہوں نے مانگا نہیں ہے۔ اور رب کائنات فرماتے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بے اختیار ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، اگر
अगर फिर भी तुम्हारी बात तुम्हें कुरान की बात समझ में नहीं आई, तुम्हें रब की बात समझ में नहीं आई, रब्बे कायनात फरमाते आओ फिर मैं तुम्हें एक और बात बोल कर जो है वो समझा देता हूँ, एक और चीज के साथ, एक और ऐप के साथ मैं समझाता हूँ। रब्बे कायनात फरमाते वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, उस अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाकर बैठे हो, ये एक खजूर की गुठली के ऊपर छिलके के भी मालिक नहीं। जी क्या फरमाया? कितमीर। कितमीर किसको बोलते? खजूरें खाते हैं भाई जी, अपने मुल्कों में इतनी खजूर कभी नहीं खाई होगी, यहाँ बोरियां की बोरियां खा। इसी तरह हम अपने मुल्कों में खरीद कर खजूर खाते हैं और एक दो दाने मिलते हैं, और रमजान जब आता है तो खजूर मिलती, इतनी महंगी कौन खुद खरीदता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कमरों में खजूरों के ढेर लगे पड़े होते हैं, पैकेटों के पैकेट पड़े होते हैं, खाते ही नहीं जी। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है। कहने का मतलब यह खजूर आपने खाई, खुश्क खजूर ले लीजिए, गीली खजूर ले लीजिए, सुकरी सहबा ले लीजिए जी, रसूती सहबा ले लीजिए, ये खजूरों के नाम जी, वो ले लीजिए, अजवा खजूर ले लीजिए, बड़े आराम से उसको खोलिए, अंदर से गुठली निकालिए, फिर उस गुठली के ऊपर देखिए तो पतला सा छिलका, बिल्कुल बारीक सा छिलका चढ़ा हुआ होता है जी, इसको बोलते हैं कितमीर। कुरान की जबान में क्या कहते हैं? कितमीर। और रब्बे कायनात फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, उस रब को छोड़कर जिनको तुम मुश्किल के वक्त, अपनी हाजतों के वक्त या वो पुकारते हो, और रब्बे कायनात फरमाते वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। जो इतना भी मालिक ना हो, उससे बड़ी